السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل ولا تتبع الہوى، وقال اللہ تعالی وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ خدا نے ان کو ایک حکومت بڑی دی تھی، اس میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا، بادشاہ بنایا، تو تم انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کرنا ہے اور خواہش کی پیروی نہیں کرنی۔ یعنی بادشاہ وقت بھی ہو تو اس کو خواہش کی پیروی انصاف سے روکنے والی نہ ہو۔ تو جہاں بھی انصاف کو روکا جائے گا حکومت کی خواہش پہ تو وہ ظلم اور زیادتی ہوگی، اور اسی بات پہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ خواہش کی اتباع نہیں ہوگی، رول قانون کی اتباع ہوگی۔ اس لیے جب حضرت علی المرتضیٰ کا فیصلہ قاضی شریح کی عدالت میں آیا تو حضرت قاضی شریح نے یہ نہیں پوچھا کہ ہاں جی بادشاہ امیر المومنین آپ کا کیا حکم ہے، فرمایا کہ آپ اپنے ثبوت پیش کرو کہ یہ زرہ تمہاری ہے، یہودی کے قبضے میں ہے، اور آپ ثبوت لاؤ، تو ثبوت لاؤ یا گواہ لاؤ۔ تو انہوں نے اپنا بیٹا حسن کو گواہ بنایا اور اپنے غلام کو۔ تو قاضی صاحب فوراً بولے کہ یہ دونوں تمہارے اپنے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے حق میں چلا گیا، اور حضرت علی کے بارے میں ویسے ہی مشہور ہے وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، فیصلے تو حضرت علی کے ہیں، تو اس لیے انہوں نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ تو اس لیے جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلائل لاتا ہے یا گواہ لاتا ہے، اور جس کے خلاف کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم قسم اٹھاؤ۔ تو اس لیے دلیل اور ثبوت کے ساتھ حکم فیصلے کیے جاتے ہیں، کسی کے حکم کسی کے امر کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ قرابت داری اور رشتہ داری یا منصب یا عہدہ یہ کوئی بھی سامنے ہو قبول نہیں ہو۔ اگر کہ بادشاہ وقت و امیر المومنین ہو تو اس کو بھی عدالت ساتھ کھڑا کرے گی، اور حضرت فاروق اعظم کو عدالت نے بلایا تو وہ وہاں مدعی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور حضرت علی کی عدالت میں تو ان کے خلاف فیصلہ ہوا۔ تو یہ اسلام کی تاریخ تابندہ اور روشن ہے کہ یہاں بادشاہوں کے خلاف بھی عدالت نے فیصلے دیے ہیں، اور آج کل مسلمانوں کی 60 ممالک کی عدالتیں اس لیے خاموش ہیں کہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس خواہش کے مطابق جس کو حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا نے منع کیا تھا، آج کل وہ اس قرآن کے فیصلے کے خلاف وہ خواہش پہ فیصلے دے رہے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے اور یہ عدل انصاف کے خلاف ہے، اور جس وقت وہ انصاف کے فیصلے دیں گے تو تب خدا کی رحمت اترے گی۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کے گھرانے کا کوئی مسئلہ آیا تو آپ نے قاضی شریح کی طرف بھیجا کہ میں امیر المومنین ہوں، تو اس لیے قاضی شریح نے فرمایا تھا کہ یا امیر المومنین انت ہناک، آپ تو وہاں خود ہیں تو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے فرمایا آپ قاضی ہو، تم فیصلہ کرو۔ اور پھر انہوں نے اس نکاح طلاق کے مسئلے میں جو فیصلہ دیا وہاں بھی حضرت علی نے ان کو سراہا کہ تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ دیا۔ یہ ان کا کوشش ہے کہ ایسا اتھارٹی نہ شو ہو کہ جو اتھارٹی عدالت کو متاثر کر رہی ہو، چاہے نان مسلم ہو اس کے بھی حق برابر ہے، چاہے مرد عورت ہو اس کے حق بھی برابر ہیں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، جو بھی ہو اس کے فیصلے برابر کیے جائیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔